نادر مرتضی چیئرمین KPT, وسیم اختر صاحب ایکس میئر کراچی, مولانا بشیر فاروقی صاحب, لئیق احمد ایڈمنسٹریٹر کراچی, بریگیڈیئر اصغر DDG رینجرز, آفیسرز آف فائر فائٹنگ اسٹاف اینڈ ڈپارٹمنٹ, پارلیمنٹیرینز, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک پروجیکٹ جو جب میں گورنر بنا تھا تو وسیم اختر نے اسے کنسیو کیا تھا اور یہ میرے پاس لے کر آئے تھے کہ یہ پروجیکٹ آپ وفاق سے اگر کرا دیں تو بلدیہ کو بے انتہا اس سے فائدہ ہو جائے گا اور کراچی کو بھی اس سے فرق پڑے گا. میں اس کے بعد جب میں نے ان سے یہ پروجیکٹ لیا اور اس کے اوپر کام شروع کیا تو مجھے آہستہ آہستہ راستے میں پتہ لگا کہ وسیم اختر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہ تنخواہوں کے پیسے ہیں نہ ڈیزل کے پیسے ہیں اور KMC بالکل ایک لاغر و بیمار ادارہ ہے. تب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ KMC کے پاس KMC کو بالکل اگنور کیا گیا, ایک نیا ویل انوینٹ کرنے کی کوشش کی گئی جس میں کچرا اٹھانے کے لیے ایک نئی کمپنی بنائی گئی, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا گیا جو کہ بری طرح ناکام ہوا. ساری دنیا میں جو میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے شہر کے حالات اور سڑکیں, روڈ, گٹر, کچرا, ہر چیز وہ میئر ذمہ دار ہوتا ہے. اسی لیے میئر کو فادر آف سٹی کہا جاتا ہے اور ہمارے پاس میئر کو لوگ بیچارہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس نہ اختیار ہیں نہ پیسے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے, یہ وہ نارمل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہے. اس میں جو ہمارے پارٹنرز ہم نے لیے ہیں, الائز جو ہم نے لیے ہیں, وہ اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کر رہا ہے. یہ 100% فیڈرل کی وفاق کی انویسٹمنٹ کے تحت یہ فائر انجنز یہاں پر پہنچے ہیں. ان کو ہم نے اس کی مالکی کے لیے رکھا ہے کہ وہ یہ یقینی بنائیں کہ اس کے اندر ڈیزل ہے, یہ یقینی بنائیں کہ اس کی مینٹیننس ہو رہی ہے جو کہ 3 سال کی وفاق نے اپنے ذمہ لی ہے اس کی پیمنٹ, تو اس کو یقینی بنائیں کہ وہ ہو رہی ہے, اس کا سامان چوری نہیں ہو رہا, اس کے ڈرائیور حضرات وہاں پر ٹائم پر پہنچ رہے ہیں اور اس میں پانی جس وقت ضرورت ہو تو اس میں پانی کی موجودگی کو یقینی بنائیں گے. تو اس میں ہم نے تمام انڈسٹریل ایسوسی ایشن کو اپنا پارٹنر لیا ہے. انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے علاوہ ہم نے رینجرز, کیونکہ پاکستان کراچی میں خاص طور سے ایک بڑا فٹ پرنٹ ہے رینجرز کا, کراچی میں دہشت گردی ختم کرنے میں جو قربانیاں ہماری رینجرز نے دی ہیں اس کے ہم متحمل ہیں. اور ہر مشکل گھڑی میں ہم, کوئی چاہے زلزلہ ہو, وہ چاہے کہیں آگ لگ جائے, کچھ اور خدا نخواستہ کوئی ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹی ہو جائے, تو ہماری نظریں اپنی افواج پاکستان کی طرف اور ان کے اداروں کی طرف جاتی ہیں. تو انہیں اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رینجرز کو بھی اپنا پارٹنر اس میں لیں گے اور ہم رینجرز کے ساتھ بھی اپنی فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ شیئر کریں گے تاکہ اگر کئی شہر میں کوئی ایسی ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں تو پاکستان رینجرز فائر ٹینڈرز کے ساتھ رسپونڈ کر سکے تو ان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو جائے. ہمارے ساتھ اس میں قابل ذکر جو پارٹنرز ہیں وہ اس میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کار خیر کا کام کر رہے ہیں, ایک بڑی اسٹرینتھ ہے, آرگنائزڈ تنظیم ہے, ان کے پاس ایمبولینسز موجود ہیں, تو کیوں نہ فائر فائٹنگ اکوپمنٹ اور فائر فائٹرز میں بھی ان کو اپنے ساتھ ساتھی بنایا جائے, پارٹنر بنایا جائے. دیانتدار لوگ ہیں, ایمانداری سے کام کریں گے. آپ کی ہماری جو یہ ایسٹ ہے جس پہ حکومت پاکستان کا اور آپ کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ لگا ہے اسے دیانت کے ساتھ استعمال کریں گے, جہاں ضرورت ہے وہاں پر استعمال کی جائے گی. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دوں. ہماری جو SIDCL ہے, یہ جب میں نے اوتھ لیا تھا ایز گورنر تو یہ KIDCL تھی, یعنی کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ, اور اس کو ہم نے پھر اس کا اسکوپ بڑھانے کے لیے اس کا نام ہم نے تبدیل کیا اور سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کیا. اس میں ہم نے گرین لائن BRTS تقریباً 24 بلین یعنی 24 ارب روپے کے لیے ہم نے اس میں مختص کیے اور کام کیا. 3 سال میں گرین لائن کے اوپر تقریباً 11 بلین روپے انکلوڈنگ آرٹیکولیٹڈ بسز اینڈ ITS وہ لگائے گئے. کامن کوریڈور آف BRTS بنایا گیا. 6 فلائی اوور
شیر شاہ سوری والے انوگریٹ کی ہم نے 7 مارچ 20 کو. نشتر روڈ انوگریٹ کیا ہم نے 7 مارچ کو 20 کو. منگو پیر روڈ ابھی اس پر کام جاری ہے. 9 کلومیٹر ہم نے واٹر ٹرنک مین منگو پیر روڈ پر لگائی 66 انچ کی. اور 1 بلین ہم نے اسسٹنس دی KMC کراچی کو, جس کے لیے میں میئر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو پروجیکٹس انہوں نے دیے تھے, میں نے کل ہی اس کی رپورٹ پوری اسٹڈی کی ہے, وہ بہترین اعلیٰ معیار کے طور پہ کریں. میرے صاحب ہیٹس آف ٹو یور ٹیم. یہ سارا کچھ ممکن ہے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے حساب سے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ کراچی پاکستان کا دل ہے, جب یہ دھڑکتا ہے تو پاکستان بڑھتا ہے, اور جب اس کی دھڑکن سلو ہوتی ہے تو پاکستان کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. ابھی آپ کو اسد صاحب نے سارے چیزیں بتائی کہ وہ کس طرح سے ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ چل رہا ہے. میری میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ہمارے SIDCL کے ایک بڑے آنر آفیسر, اور مجھے بہت کم ایسے افسر ملے ہیں, بلال میمن, جنہوں نے بڑی انتھک محنت کے ساتھ ہر پروجیکٹ کے پیچھے پرسنلی ایسا جاتا ہے کہ کمال ہی ہو جاتا ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جس ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے. آئی وش وی ہیڈ مور آفیسرز لائک بلال. مجھے بڑا زبردست تجربہ رہا SIDCL میں اور گورنر ہاؤس میں خاقان صاحب کے ساتھ کام کرنے کا. ہی از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ نٹ ٹو کریک, بٹ آئی ٹیل یو واٹ, ہی از اے ڈیڈ آنیسٹ پرسن. اور وہ شخص ہے کہ جسے معلوم ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے اور پازیٹیو اینگلنگ کس طرح سے کرنی ہے. تو ہی از اے گریٹ ایسٹ فار پاکستان. میری زیادہ تو ملاقات نہیں ہے افسروں سے, لیکن جن سے ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہترین افسران سے میں مل سکا اپنے اس مختصر دور میں. آگے دیکھیں, اللہ کرے کہ اس طرح کے اور بھی افسران شامل ہوں. میں فائر چیف یہاں پر ہیں کیا؟ آئیں ادھر آئیں جی. میں آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں ہمارے فائر چیف سے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر کھیل کے آپ کی پراپرٹیز کو بچاتے ہیں, آپ کی جانوں کو بچاتے ہیں, اور کئی لوگ ایسے شہید بھی ہوئے ان کے. تو یہ لوگ خراج تحسین کے قابل ہیں, اصل ہیروز اس کے, کیونکہ ساری دنیا میں فائر فائٹرز کو ہیرو مانا جاتا ہے. تو یہ ہیرو ہیں ہمارے, جن کے لیے میں چاہتا تھا کہ یہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہم ان کی خراج تحسین پیش کریں. بہت شکریہ جی. میں آخر میں ایک بار پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو اسٹیٹ آف آرٹ فائر ٹینڈرز ہمارے پاس آئے ہیں, یہ سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہو رہا. ابھی آپ کے لیفٹ پہ یہاں پہ جو کنٹینر میں آپ کو اسپتال نظر آ رہا ہے, یہ ایک ماڈل ہاسپٹل ہم نے بنایا ہے, اور اس اسپتال کو ہم سندھ کے ہر اضلاع میں لگانا چاہتے ہیں. اور آج میں نے اسد عمر سے بات بھی کی ہے, اور انہوں نے ایک خاموش اوکے بھی مجھے دیا ہے. اب میں ان کے پیچھے پڑ جاؤں گا کہ یہ ہمیں لگا کے دیں, کیونکہ اسد عمر تھوڑے سے کنجوس واقع ہوئے ہیں. وزیر اعظم ذرا بڑے دل کے ہیں, ان سے اپروول جلدی مل جاتی ہے, اسد کے پاس ذرا دیر لگ جاتی ہے ہمیں. تو ہم اسد سے پکڑیں گے اسد کو انشاءاللہ. تو یہ اسپتال 3 دن کے اندر بلٹ ہوتا ہے, اور یہ جہاں آپ چاہیں وہاں لگا دیں, چاہے یعنی پرماننٹلی لگا دیں, یا اس کو موویبل بھی رکھا جا سکتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں. تو یہ اسپتال انشاءاللہ 20 کے قریب ہم اسپتال پورے سندھ میں لگائیں گے, جو میں نے ابھی اسد سے بات کی ہے وزیر اعظم سے اپروول لینے کے بعد. اور میں ایک چیز یہ کلیئر کر دوں آج کہ جب یہ فائر ٹینڈرز آئے تھے تو اس کے اوپر بڑی ڈیوٹی اور اس کے اوپر ٹیکسز لگے ہوئے تھے, جنہیں ایگزام کرانے میں تھوڑا سا ٹائم لگا. یعنی پرائم منسٹر ہاؤس سے اپروول لی, اور اس کے بعد FBR سے جو ہم نے اپروول لی, اس میں تقریباً 460 ملین روپے کا اس کے اوپر جو ٹیکس تھا, سیلز ٹیکس, وہ معاف کرایا گیا. میں علی زیدی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے 6.5 ملین روپے KPT کا جو ٹیکس تھا وہ معاف کیا. اس ساری چیزوں میں تھوڑا سا ٹائم لگا, اور میڈیا پہ مفروضہ یہ چلا کہ جی وزیر اعظم کا انتظار کیا جا رہا ہے جبکہ کراچی جل رہا ہے. اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کے لیے ایک دن بھی فائر ٹینڈرز یہاں پہ نہیں رکیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان فیتا کاٹنے کا شوقین نہیں ہے. وہ
یہ رسمی کارروائیاں کرنے کے شوقین نہیں ہیں. 3 دفعہ میں نے انہیں کہا کہ آپ کراچی آئیں اور یہ فائر ٹینڈرز آپ اپنے ہاتھ سے دیں, اور انہوں نے کہا نہیں تم لوگ دے دو, جنہوں نے محنت کی ہے, مجھے نہیں آنا. میں جب آؤں گا کراچی تو میں کراچی پیکج پر بات کرنے آؤں گا, میں کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے آؤں گا, میں سندھ کے مسائل حل کرنے کے لیے آؤں گا, میں سندھ کی بات کرنے آؤں گا. یہ فیتا کاٹنے کے لیے مجھے نہ بلاؤ. تو میں یہ آج ان کا آپ سے کیا ہوا وعدہ یہ پورا کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کے لیے ایک دن بھی انتظار نہیں کیا گیا, اسے فوری طور سے آپ لوگوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. کل سے یہ فائر ٹینڈرز آپ کو اویلیبل ہوں گے. گڈ لک ٹو یو آل, گڈ لک کراچی. تھینک یو.